وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہر شب جمعہ جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج ایک بہت بڑی خوشخبری یہاں کی کابینہ باب المدینہ کراچی کے علاقے عبداللہ گوٹ جو کہ قائد آباد کا علاقہ ہے، یہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آج سے جامع مسجد عثمانیہ مدنی مرکز فیضان مدینہ اور آج الحمدللہ 12 اجتماعات ہوئے، آج یہ اجتماع شروع کیا گیا ہے۔ اللہ کا اس اجتماع کی برکتیں ہم سے فرمائے۔ میں اس پوری کابینہ میں اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کر سنت کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ جب میں داخل ہوں تو یاد آ کر اعتکاف نیت کر لیا کریں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، میں کھانا پینا سونا سحری یا افطاری کرنا، بعض اوقات ہم پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا اور ضمن دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنت و برا اجتماع جاری ہے، جس میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اللہ کی رحمت سے جمع ہوں گے۔ تو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو مدنی چینل پر براہ راست بیان ہوگا بنگلہ دیش کے اجتماع کے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی سنت و برا بیان مدنی چینل پر براہ راست فرمائیں گے۔ ہم یہاں جو عبداللہ گوٹ سے جو سنت و برا اجتماع ہے یہ جاری رہے گا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ نگران شورا کا وہ سنت و برا بیان سنیں گے جو ڈھاکہ اجتماع میں دکھایا جائے گا، اور آپ مدنی چینل پر وہ مناظر بھی دیکھ سکیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، ایسے اللہ کے فرشتے ہیں جو جنت کے اطراف میں جنت کے قریب رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے، میرے آقا پر درود پڑھنا کمال کا وظیفہ ہے، جنت بھی کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو اے درود پڑھنے والوں، انشاءاللہ سرکار کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت، حور و قصور و غلماں منکر کو نہ ملیں گے، اور کیسا حسین منظر ہوگا عبید جس دم عطار لے کے ہم کو جب خلد میں چلیں گے۔ تو جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے بنی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا
تم پہ کروڑوں درود. بڑا خوبصورت، یہ یوں سمجھیے ایک بڑی پیاری بشارت بھی ہے غلاموں کے لیے، ایک فضیلت بھی ہے. قیامت کے دن احادیث سے یہ مضمون ملتا ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی کسی اور امت کو داخلہ نہیں ملے گا. کیونکہ ہمارے آقا مالک جنت ہے نا، نبی پاک کے صدقے تو جنت کا دروازہ کھلنا ہے، پیارے آقا نے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے. تو بڑی خوبصورت بات، میں آپ کو ایک ادب بھی بتاتا چلوں، اس سے بات سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ہم جو امت ہیں سب سے آخر میں آئے. ساری امتیں پہلے آ گئیں، ہم سب سے آخر میں آئے. علماء اس پر بھی بڑی پیاری بحث کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، میرے آقا کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، مگر اس امت کا آخر میں آنا، اللہ اکبر، یہ بھی رب کی عطا ہے. فرمایا پچھلی امتوں کے عیب ہمیں قرآن کے ذریعے پتا چلے، ان کے جرم پتا چلے، ان کی خطائیں پتا چلی، لیکن ہمارے عیبوں پر کوئی اور امت مطلع نہ ہو، ہمارے عیب چھپے رہیں، اس لیے یہ امت آخری امت ہے. محبوب کی امت کا گویا پردہ رکھنا، آنے میں امت آخری ہے، مگر قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے سرکار کی امت کا حساب شروع کیا جائے گا، زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. اور جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا. بلا تمثیل، بلا مثال سمجھنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت اصول کتابوں میں لکھا. جب ہم مہمان آتے ہیں نا گھر پہ، تو علماء اگر ہوں دسترخوان پر، بزرگ ہوں، تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر دسترخوان پر سب کو ہاتھ دھلانا ہے کھانا کھلانے سے پہلے، تو علماء کا ہاتھ سب سے آخر میں دھلایا جائے، اور کھانا کھا چکے تو اس کے بعد سب سے پہلے کسی عالم دین ہو، علماء ہوں، ان کے ہاتھ دھلوائے جائیں. بڑی ہے نا عجیب بات، لیکن بڑا پیارا اس میں نکتہ ہے. کھانے سے پہلے اگر سب سے پہلے عالم دین کا ہاتھ دھلوا دیا، اور اب سارے مہمان ہاتھ دھو رہے ہیں، تو عالم دین کو انتظار کرنا پڑے گا نا کہ جب سب ہاتھ دھو لیں پھر کھانا شروع ہوگا. فرمایا نہیں، علماء کو انتظار نہ کرائیں، عوام کو ہاتھ دھلوا دیں. کھانے سے بالکل آخری میں، کھانا شروع کرنے سے پہلے سب سے آخری ہاتھ علماء کے دھلوائے جائیں، تاکہ وہ ہاتھ دھوئیں اور کھانا شروع فرما دیں. کھانے سے فارغ ہو، اب سب سے پہلے علماء کے ہاتھ دھلوائے جائیں، تاکہ وہ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں، انہیں انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. یہ مہمان کے اصولوں میں لکھا. اللہ اکبر، رب کی شان دیکھو، بلا تمثیل امت آئی سب سے آخر میں ہے، مگر حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اے امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام کہ تمہیں کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم مل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنا نصیب فرمائے. اتنی بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا گیا. اب اس کے شکرانے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو یہاں عبداللہ گوٹھ میں مسجد عثمانیہ میں دعوت اسلامی کے نئے ہفتہ وار اجتماع میں آئے ہیں، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے، درود پڑھنے کی رات ہے، جمعہ کا دن خاص درود پڑھنے کا دن ہے. سبحان اللہ، احادیث کرام میں مضمون ملتا ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو پھر کیوں نہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. تو آئیے مل کر انشاءاللہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیت کریں انشاءاللہ ہر روز آنا کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے کچھ نیتیں بھی اچھی کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھوں گا. جن کے لیے ممکن ہو جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح 2 زانو بیٹھ جائیں.
ضرورتاً سرک سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. جب بھی صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ کسی نے صدا لگائی تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اچھا, بیان کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ اور انفرادی کوشش کرنے کی کوشش کروں گا. ماشاءاللہ. آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے. وہ ہستی ایسی ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ساری دنیا میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ایک کوئی مسلمان رہتا ہے وہ ان کو نہ جانتا ہو. اللہ نے ایسا مرتبہ دیا, ایسا مقام دیا, ایسا عروج دیا کہ آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے. وہ کون ہیں؟ بریلی کے تاجدار ان کے بارے میں لکھتے ہیں نا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. غوث پاک کی بات تو چھوڑو, جو غوث کا سچا غلام ہو جائے سنو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آج انہی پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرنا ہے. آپ کی زندگی کے بارے میں سننا ہے, آپ کی زندگی کے حسین واقعات بھی سننے ہیں. توجہ سے بیان سنیں گے تو کچھ غلط فہمیاں, کچھ مسکنسیپشن, کوئی ایسے وسوسے جو شیطان دل میں ڈال دیتا ہے, اللہ نے چاہا اس کی بھی کاٹ ہوگی. بغداد کے ایک عالم دین نماز جمعہ کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئے تو وہاں ایک سیاہ رنگ کا سانپ دیکھا. گوٹھ کے لوگ ہیں, یہاں بھی کبھی کبھی ان کو سانپ نظر آ جاتا ہوگا. بغداد میں انہوں نے سانپ دیکھا قبرستان میں, تو ان بزرگ نے اسے مار ڈالا, سانپ کو ڈنڈا مار کے مار ڈالا. کچھ دیر کے بعد گرد و غبار اڑی اور وہ اپنے شاگردوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. وہ بزرگ جنہوں نے سانپ کو مارا وہ غائب ہو گئے. اپنے استاد صاحب کی اچانک گمشدگی کو جب دیکھا سارے طلبہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو وہی استاد صاحب بڑا اعلیٰ لباس, بڑا قیمتی لباس پہن کر واپس آ رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے, اب غائب ہو گئے تھے اچانک اب آئے ہیں تو بڑا اچھا لباس پہنا ہے, تو فرمانے لگے مجھے جنات اٹھا کر ایک جزیرے پر لے گئے تھے. مجھے جنات اٹھا کر ایک جزیرے آئی لینڈ میں لے گئے اور مجھے دریا میں غوطہ دینے کے بعد اپنے بادشاہ یعنی جنات کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا. میں نے دیکھا کہ جنات کا بادشاہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے تخت پر بیٹھا ہے, سامنے اس کے ایک نوجوان کی لاش ہے جس سے خون بہ رہا ہے. میں نے جنات کے بادشاہ نے میرے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا یہی وہ شخص ہے جس نے اس کو قتل کیا. اب بادشاہ غضبناک ہوا اور کہا کہ اس نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا, تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے کہاں نوجوان کو قتل کیا, اب خامہ خواہی مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. خادموں نے کہا کہ اس نوجوان کے قتل کا, آپ کے قاتل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ڈنڈے پر, آپ کے عصا پر خون لگا ہوا ہے. تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے تو سانپ مارا ہے, اس ڈنڈے سے مارا ہے مگر سانپ کو مارا ہے. تو بادشاہ نے کہا جس سانپ کو تو نے مارا تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا. جنات جو ہیں وہ سانپوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. بادشاہ نے قاضی سے کہا کہ یہ شخص اقرار کر رہا ہے قتل کا, فیصلہ سنائیے. سنتے ہی قاضی نے میرے قتل کا حکم جاری کر دیا. فیصلہ کر دیا گیا کہ ان بزرگ کو اب مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. اب جنات کا بادشاہ تلوار لے کر میری طرف وار کرنے والا تھا. اللہ کے اس نیک بندے نے کیا کیا, کہتے اس مشکل گھڑی میں نے محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا. اس وقت ایک نورانی چہرے والا شخص نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا اس عالم دین کو قتل نہ کرو, یہ غوث اعظم کا مرید ہے.
اگر غوث پاک نے تم سے قتل کے بارے میں پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ جنات کے جب بادشاہ نے یہ بات سنی، سرکار غوث پاک کا نام سنا، تلوار سائیڈ پہ رکھ دی. کہتے مجھ سے کہا جو عزت و تعظیم میرے دل میں غوث اعظم کی ہے، اس کی خاطر میں نے تمہارا قصور معاف کیا. اب تم ہی میرے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اس کے بعد ان جنات نے مجھے بڑا اکرام کے ساتھ عزت والا لباس پہنایا اور مجھے رخصت کر دیا. اللہ اکبر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم نے پڑھا، کتابوں میں لکھا. ہمارے غوث اعظم وہ ہیں جو غوث الثقلین بھی ہیں. یاد رہے، ثقلین کہتے ہیں جنات اور انسان کی جمع کو. غوث اعظم کو اللہ نے مرتبہ یہ دیا کہ آپ اللہ کے بندوں میں بھی غوث کا مرتبہ رکھتے ہیں اور جنات بھی آپ کا بڑا ادب رکھتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاعر لکھتے ہیں نا، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے وہ اعلیٰ مرتبہ یا غوث اعظم دستگی یا شہ جیلا یا شہ جیلا مدد کر یا شہ جیلا یا شہ جیلا. ایک واقعہ نہیں ہے، اگر آپ کتابوں کو پڑھیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کب کہاں کیسے مدد کو آئے. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ پڑھتے جائیں اور ایمان تازہ کرتے جائیں. ایک شخص جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، گزشتہ رات خواب میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ عذاب میں مبتلا ہیں. میرے والد نے مجھے خواب میں بتایا کہ بیٹا مجھے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تم غوث اعظم کے پاس جاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرواؤ. غوث پاک فرماتے ہیں اس بیٹے سے، کیا تمہارے والد کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں. یہ سن کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی. پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا. رات کو جب واپس سویا، واپس خواب میں والد تشریف لائے، بڑے خوش و خرم تھے، سبز لباس پہنا ہوا تھا. فرما رہے تھے غوث پاک کی دعا کی برکت سے میرا عذاب دور کر دیا گیا ہے، انہی کے فیض سے مجھے یہ لباس پہنایا گیا ہے. بیٹا میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضری اپنے لیے لازم کر لے. اس شخص نے یہ واقعہ پھر جا کر غوث اعظم کو سنایا کہ رات والد خواب میں تشریف لائے، بڑے خوش و خرم تھے. اللہ اکبر. اللہ نے دیکھو ہمارے غوث اعظم کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. پیران پیر فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھ سے یہ وعدہ کیا گیا ہے جو کوئی بھی میرے مدرسے سے گزر جائے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. مل گیا مجھ کو غوث کا دامن، فضل رب کریم سے روشن، میری تقدیر کا ستارہ ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. غوث رنج و علم مٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. آ گیا جو بھی غم کا مارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ غوث پاک دعا فرماتے، اللہ اکبر، رب کریم کی عطا سے اس بندے پر جس پر عذاب ہوتا، عذاب دور ہو گیا. اس حکایت سے پتا چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ رحمت کے نزول کا سبب ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں، مزارات اولیاء پر، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہا کریں اور وہاں جا کر رب سے دعا کریں، ضرور کرم نوازی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں تمہاری اس چیز کی اصل پر رہنمائی نہ کروں جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی پالو؟ تو فرمایا تم ذکر والوں کی مجلس اختیار کرو، اور جب تم تنہائی میں ہو تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان اللہ کریم کے ذکر میں ہلاتے رہو.
اس کی راہ میں محبت کرو، اللہ عز و جل کی راہ میں عداوت کرو، اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو، اور نیک لوگوں کی محفل ہو، ذکر والوں کی محفل ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے جہاں جمع ہو جائیں وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس سے مراد علماء دین، اولیاء کاملین، صالحین اور واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلسیں جنت کے باغات ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ مجلسیں خواہ مدرسے ہوں یا درس قرآن، حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیاء کی مجالس، یہ فرمان بہت جامع ہے۔ جس مجلس میں، جس اجتماع میں اللہ عز و جل کا خوف اور نبی پاک کا عشق اور اطاعت رسول کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکسیر ہے، بہت مفید ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پتہ چلا نیک لوگوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت یہ بندے کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بارش برس رہی ہو، ہم قریب جائیں گے تو ہم پر بھی تو کچھ چھینٹے پڑیں گے نا، ہیں؟ اب جو بندہ مزارات اولیاء پر جائے، اللہ نصیب کرے تو مدینہ منورہ جائے، غوث پاک کے دربار میں جائے، مکہ مکرمہ جائے، اللہ والوں کے پاس جائے، ان پر رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں گے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، برے دوست، بری محفلیں یہ کتنی نقصان دہ ہیں، اور اچھے دوست، نیک دوست یہ کتنے فائدے مند ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، فاجر یعنی کھلے عام گناہ کرنے والے سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے برے فعل کو تمہارے لیے بنا سوار کر پیش کرے گا، اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ برا دوست ہوتا ہے نا، وہ اپنی برائیوں کو چھپا چھپا کے پیش کرے گا، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ تم بھی اس جیسے برے ہو جاؤ، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے بتائے گا۔ تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور باعث شرم ہے۔ دیکھیں جس کے برے دوست ہوتے ہیں نا، لوگ اس کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے، یار اس کا اٹھنا بیٹھنا شرابیوں کے ساتھ ہے، یہ تو جواریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے تعلقات اچھے لوگوں سے نہیں۔ انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ ہم سوچیں ہماری گیدرنگ، ہمارے دوست کون ہیں؟ آگے سنیے، آپ فرماتے ہیں احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، بے وقوف سے دوستی بھی اچھی نہیں، کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے پھر بھی نقصان پہنچا دے گا۔ بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، یہ بڑی فٹ آتی ہے یہاں پر۔ احمق جو ہوتا ہے نا، بے عقل، بے وقوف، یہ دوست نادان دوست کہلاتا ہے، نقصان ہی کر دیتا ہے۔ ایک بندے نے ریچھ سے دوستی کر لی، ریچھ جو ہے جانور ہے، اس کا بڑا یارانہ ہو گیا۔ ایک بار وہ سو رہا تھا، ریچھ کھڑا تھا کہ اس کا خیال کروں گا، ایک مکھی اس کے دوست کے ناک پر آ کر بیٹھ گئی، ریچھ نے اڑایا، وہ مکھی پھر اڑ گئی، دوبارہ آ کر بیٹھ گئی، پھر اڑایا، پھر اڑ گئی۔ بڑا غصہ آیا کہ یہ مکھی میرے دوست کو تنگ کر رہی ہے، اتنا بڑا پتھر اٹھا کے آیا کہ اب مکھی کی خیر نہیں، اب بیٹھ کے دکھایا۔ اب جیسے ہی مکھی بیٹھی تو اس نے پتھر دے مارا، دوست ہی چلا گیا۔ اڑانے مکھی گیا تھا، بھلا کرنے گیا تھا، بندہ ہی چلا گیا۔ یہ نادان دوست ہے، یہ احمق دوست ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا بھلائی کیسے کی جاتی ہے۔ تو دوستی احمقوں سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا جھوٹے شخص سے بھی بھائی چارہ نہ کرو۔ ہیں یار میرا دوست ہے بڑا اچھا، بڑا کام آتا ہے، کبھی سوچا جھوٹ بولتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھلا کیسے کرے گا؟ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، اور جھوٹے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ مل جل کر رہنا تمہیں نفع نہ دے گا، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا، دوسروں کی بات تم تک پہنچائے گا۔ جو آ کر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں نا، یار فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ہاں اس نے یہ کیا، ہم بڑا غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اچھا یار یہ تو مجھے اندر کی باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ تمہیں دوسروں کی باتیں بتا رہا ہے، تمہاری باتیں کہیں اور بتا رہا ہے۔ یہ چغل خور جو ہے نا، یہ جو جھوٹے ہیں، یہ محبتوں کے چور ہیں۔ ہمیں کیوں چاہیے ایسے دوست؟ علماء فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا، دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے اسلامی بھائی یہاں ہیں، کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا کہ میں جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوست تو ایسے بنائیں جس کو دیکھ کر فلمیں یاد آتی ہیں، سنیما یاد آتے ہیں، گندے لطیفے یاد آتے ہیں، عجیب عجیب موبائل کے کلپ وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے،
لطیفے سناتا ہے, گھمانے پھرانے لے جاتا ہے, میوزیکل شو میں لے جاتا ہے. ارے ایسا دوست کس کام کا کہ میں نمازی بھی بن جاؤں تو مذاق اڑائے کہ کیا مولوی ہو گیا ہے کیا, جمعے کو پڑھ لینا نا. اب تمہیں جمعرات کو اجتماع میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی کو آنے سے روکا ہو دوست نے. کوئی بات نہیں بھائی, یہ تمہارا اجتماع شروع ہو گیا, تم دوستوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. نیا اجتماع شروع ہو گیا, تم اتنے خوشی کیوں منا رہے ہو؟ آپ سوچیں وہ دوست کس کام کا جو دنیا میں بھی مجھے نیکیوں سے روک رہا ہے. دوست تو وہ ہونا چاہیے کہ اگر میں سست پڑ جاؤں نماز میں تو ہاتھ پکڑے اور مجھے مسجد میں لے جائے. وہ دیکھے مجھے گناہ کرتے ہوئے تو سمجھائے بھائی کیا کر رہے ہو. ارے دوست وہ کام کا کہ مر جاؤں تو مجھے سنت کے مطابق کفن دے, غسل دے, تدفین کرے, نماز جنازہ پڑھے اور روز نماز پڑھ کے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کی مغفرت فرما دے. ایسا دوست بنایا نہیں بنایا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, علماء کرام, یہ دین متین کی جو اجتماعات ہیں ماشاءاللہ, اور بالخصوص دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہاں آپ کو ایسے دوست مل جائیں گے کہ جو انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, کاش دل میں گھر کر جائے. وہ لکھتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں. خوشبو کی دکان جو ہوتی ہے نا, آپ گئے ہوں گے عطر کی دکان پر, پرفیوم شاپ پر کبھی جائیں تو جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا, نیک لوگ, ان کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے. آپ سودا بھاوے لئیے نہ لئیے, بلے آن ہزاراں, پیسے خرچ کریں نہ کریں, عطر خریدیں نہ خریدیں, خوشبو فری میں آ جاتی ہے, بلکہ کچھ سیمپل بھی لگا دیتا ہے. بندہ گھر جا کے بھی سونگ رہا ہوتا ہے یار عطر بہت اچھا ہے, پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا, فائدہ. اور فرمایا برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. لوہار کی دکان دیکھی جب چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں, کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزاراں. اپنے کپڑے کتنے بھی بچا لو, گھر جاتے ہیں تو کپڑوں سے بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے, ایک آدھی چنگاری سوراخ بھی کر چکی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا, میں جوا نہیں کھیلتا, دوست پیتے بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. جو برے دوست اپنائے ہوئے نا ان کی یہ جواب ہوتا ہے, میں تاش نہیں کھیلتا, دوست رات کو کھیلتے ہیں, کیا کروں بیٹھنا پڑتا ہے. نہیں میں نشہ نہیں کرتا, وہ کرتے ہیں, میں تو ویسی سگریٹ پی رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر. سوچئے آپ, یہ برے بندے کی صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھے جس پر رب کی لعنت برس رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں بیٹھو. ارے کہیں آگ لگی ہو تو برابر میں جا کر بیٹھو گے؟ آپ کہیں گے برابر کمرے میں آگ لگی نا, میرے کمرے میں تھوڑی ہے, بلڈنگ خالی کر دیتے ہیں لوگ. نہیں نہیں بھائی, ہمارے گھر میں نہ گھس جائے. لیکن یہ جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے, لعنت برس رہی ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے نہ بھی کچھ سیکھ پائیں گے, جو ان پر برس رہا ہوگا تمہیں بھی مل جائے گا, خالی نہیں لوٹو گے. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے, حدیث کا مضمون ہے, رب عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی سیر کے لیے, ان کی ڈیوٹی ہے یہ, پوری دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں, اور اس پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اے پاک شیرازی کابینہ والو, عبداللہ گوٹ کی جامع مسجد عثمانیہ والو, ہفتہ وار اجتماع مبارک ہو. اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمارے اس اجتماع کو بھی فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا. جب فارغ ہو کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, رب حالانکہ سب جانتا ہے, ارشاد فرماتا فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. فرشتوں جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ تیرے بندے جنت دیکھ لیتے اور روتے اور گر گڑاتے, تڑپ سے اور مانگتے. فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے؟ حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے, پھر بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں, پھر بھی تیرا ذکر کر رہے تھے. میرے فرشتوں مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ تجھے دیکھ لیتے, پھر تو تیرے بندے والہانہ اور محبت سے تیرا ذکر کرتے. فرشتوں کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے, توبہ کر رہے تھے, پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جہنم دیکھی نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے اور گر گڑاتے اور روتے, تڑپ کر جہنم سے پناہ مانگتے,
رب ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، میری جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ بہت کمال کی حدیث ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ مور امپورٹنٹ ہے، بہت خوبصورت، زیادہ اہم ہے، اور یہ میرے موضوع کل سے متعلق بھی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ہو سکتا ہے یہاں کوئی اجتماع میں آیا ہو، کسی سے ملنے آیا ہو، زبردستی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، دیکھو یہ بھلے بندے کی صحبت ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے ہی نہیں آیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ محفل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ ان پر برس رہا ہے تم پر بھی برس جائے گا، پھر کیوں نیک اجتماعات میں نہ جائیں، پھر کیوں اچھے لوگوں کی صحبت نہ اپنائیں۔ تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی تھی پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کے بعض مشائخ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں آپ کی لکڑی کی چپلیں تھیں، پہن لی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد غوث پاک نے بلند آواز میں نعرہ لگایا اور اپنی ایک چپل پکڑ کر ہوا میں پھینک دی، وہ غائب ہو گئی چپل۔ تھوڑی دیر بعد دوسری چپل بھی اٹھائی اور آپ نے ہوا میں پھینک دی نعرہ لگا کر۔ ہم اپنی جگہ بیٹھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھیں حضرت یہ کیا کیا، چپل گئی کہاں، آپ نے پھینکی کدھر؟ اب کہتے 23 دن گزر گئے، اس کے بعد ایک قافلہ بغداد میں آیا اور وہ قافلے کا امیر کہنے لگا کہ ہمارے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفہ ہے، آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ لے آئیں۔ قافلے والوں نے ہمیں 1 من ریشمی کپڑا، بہت سا سونا اور وہی دونوں لکڑی کی چپلیں پیش کر دی۔ قافلہ چپلیں بھی لے کر آیا، تحائف بھی لے کر آیا، اللہ اکبر۔ اب 23 دن پہلے غوث پاک نے جو ہوا میں چپلیں پھینکی تھیں، کہا بات تو بتاؤ یہ چپلیں تمہارے پاس کیسے، یہ تحفہ کیوں؟ کہتے ہیں بات یہ ہے 23 دن پہلے 3 سفر المظفر کو اتوار کا دن تھا، ہم جنگل میں سفر کر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ان کے 2 سردار تھے، وہ لوگ ہمارے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے، کچھ مسافروں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، اور قافلہ لوٹنے کے بعد قریب ہی ایک وادی میں سارا مال آپس میں بانٹ رہے تھے، گویا انجوائے کر رہے تھے۔ ہم نے پکار کر کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائیے۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ یہ عطائے دستگیری کوئی پوچھے میرے دل سے، یہ عطائے دستگیری کوئی پوچھے میرے دل سے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب کہیں پکارا۔ اب اس مضطرب، اس لٹے ہوئے شخص نے غوث اعظم کو پکارا۔ کہتے ہیں اسی دوران ہمیں وادی میں نعرے سنائی دیے ہیں اور ساری وادی گونج اٹھی، ڈاکو دہشت زدہ ہو گئے، ہانپتے کانپتے ہمارے پاس آئے، اپنا مال کہا واپس لے لو، دیکھو تو صحیح ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہتے جب ہم اس جگہ گئے جہاں مال پڑا تھا، ڈاکو مل کے مال بانٹ رہے تھے، دیکھا تو دونوں سردار مر چکے تھے اور غوث پاک کی یہ دونوں چپلیں وہیں پڑی ہوئی تھیں۔
مالو متا سارا واپس لوٹا دیا. ہم غوث پاک کی خدمت میں یہ ہدیہ لے کر آئے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وسوسوں میں نہ آئیے. اللہ نے جن کو غوث پاک کا دامن دیا ہے تم بڑے خوش نصیب ہو. اللہ کے اس ولی پر بھروسہ رکھنا. اللہ کی عطا سے رب نے انہیں بڑا مقام دیا ہے. سچی محبت اپنے دل میں رکھنا. وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں. غوث اعظم ضرور مدد فرماتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. یہ مرتبہ انہیں رب نے عطا فرمایا ہے. اللہ اپنے بندوں کو جیسی چاہے طاقت عطا فرمائے. یہ رب کی شان ہے. تو ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر کہیں ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے. ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے. تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم میں. اور ساتھیوں مل کر کہنا ہے تیرے ہاتھ میں چینل کے ناظرین. اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اجتماع کی طرف، جہاں مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے. یہ بیان انشاءاللہ چلتا رہے گا ابھی کچھ دیر، ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اب نہ گھبرائیں. بعد میں اگر اس بیان کو آپ سننا چاہیں گے تو مدری چینل پر سن سکیں گے. صلو علی الحبیب.